کافر کو کلمہ پڑھانا اور منافق سے کلمہ چھڑانا بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک سبق آموز تحریر سماعت کرتے ہیں۔ مخلوق کو خوش کرنے میں خالق کی ناراضگی۔ جی ہاں، مرغے والی کہانی تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں سنی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیجئے۔ ایک مرغا صبح روزانہ اذان دیتا تھا۔ روشن خیال کہاں برداشت کرتے ہیں کہ مرغا صبح سے اٹھ کے اذان دے اور ان کی میٹھی نیند برباد ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے مرغے سے کہا کہ دیکھو میاں، اگر اب تم نے اذان دی تو ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، اس لیے اذان مت دیا کرو، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ مرغے نے دل کو تسلی دی کہ چلو اذان ہی تو ہے، کون سا فرض ہے، جان کی حفاظت فرض ہے، لہٰذا آج سے اذان ختم۔ لیکن لوگ کہاں خوش رہتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سبھی نے کہا جناب جو آپ نے یہ کلگی والا تاج سجا رکھا ہے اسے کٹوا دو، اس سے مرغیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، ہر کسی کو برابر حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ مرغا بیچارہ کیا کرتا، جان بچانے کا اور کوئی راستہ اسے دکھا نہیں، لہٰذا کلگی کٹوا دی۔ اور رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ لوگوں نے پھر اسے کہ اب تم انڈا دیا کرو ورنہ ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، کیونکہ انڈا دینا اچھی بات ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لوگوں کو رزق ملتا ہے، لہٰذا آئندہ انڈا نہ دیا تو تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اب مرغا بیچارہ کیا کرتا، سوچ میں پڑ گیا کہ کاش میں نے اپنی گردن اسی دن کٹوا لی ہوتی جب انہوں نے مجھے اذان سے منع کیا تھا، کم سے کم سرخرو تو ہو جاتا۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو آج ہم سب پر یکساں ثابت ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بے دینی کے راستے پر چلتے ہیں اور لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو لوگ دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نام اسلام کا لے کر اسلام کو ذبح کر رہے ہیں، وہی لوگ آج رفتہ رفتہ ہمیں اس راہ پر لے آئے ہیں کہ آج ایمان بچانا انتہائی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تعلیمات اسلامیہ کو ہم لوگوں نے اس قدر قتل کر دیا ہے کہ آج گلی کوچوں میں مقدس اوراق ہمارے پاؤں کے نیچے روندے چلے جاتے ہیں مگر ہمیں ان کا احساس تک نہیں۔ بہنیں بیٹیاں پردوں سے آزاد ہو چکی ہیں، بچے ہمارے تعلیمات اسلامیہ سے اس قدر دور ہو چکے کہ آج انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ، ان کی تہذیب، ان کا فکر و عمل، ان کی تعلیم اور ان کے اتوار اور ان کے تہوار کیا ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بجائے ہم لوگوں کی باتیں ماننے کے، کاش ہم لوگ اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی بجائے اس حد تک تو سمجھ جاتے کہ اگر رفتہ رفتہ ہم نے اپنے دین ہی کو چھوڑنا ہے تو کیوں نہ اسلام کو ہی چھوڑ دیا جائے اور کافروں کی گود میں جا کے بیٹھ جائے۔ جب ان کی تعلیم پا رہے ہیں، ان کا فکر و عمل، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعتبار اور ان کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے اسلام کا تمغہ کیوں سجایا ہوا ہے، اسلام کے روشن تاج کو اپنے سر پہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ سر تاپا ہم کافروں کی جیتی جاگتی تصویر تو بن چکے، نسلیں ہماری ان کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے آج ہم مسلمان نہیں دکھ رہے، تو پھر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہم لوگ نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور کام سارے ہم شیطان کے کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے جوڑیں۔ آج رفتہ رفتہ ہم اپنے دین اسلام کے ساتھ جو حشر کر چکے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں، دیکھیں تو یقین کیجئے تو شاید چلو بھر پانی بھی ہمیں میسر نہ ہو کہ جس میں ہم ڈوب کر مر جائیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجئے۔ کافروں کی تعلیم کافر تو بنا سکتی ہے، مسلمان نہیں بنا سکتی۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں یہ کافروں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے کھولے گئے، اور آج کے دن تک یہاں سے جتنی بھی مسلمانوں کی نسلیں تعلیم لے کر نکلتی ہیں وہ پوری کافروں کی عین غلام بن کر نکلتی ہیں۔ مشاہدے کے لیے پورا معاشرہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح صاف دکھائی دے رہا ہے، مگر افسوس کہ ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایمانیات سکھائیں، اخلاق سکھائیں، آداب سکھائیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں، اس لیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ